شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ رافضی ذاکر نے جھوٹ بولا یہ کہہ کر کہ بی بی نے ابو بکر صدیق کے سامنے 40 آیات پڑھی۔ اس قرآن حکیم میں 6600 کچھ آیات ہے۔ تمہارے دعوے کے مطابق صحیح قرآن، اصلی قرآن مصحف فاطمی جو علی نے جمع کیا، جو بھاگے ہوئے 12ویں امام کے پاس ہے، اس میں 17000 آیات ہیں۔ علی کے دور حکومت میں کیا وہ قرآن لوگوں پہ پیش کرنا فرض نہ تھا؟ 11واں امام نامرد تھا، بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں ہوئی تو رافضیت نے تلاش لیا ایک غار میں چھپ جانے کا قصہ۔ انہی احکام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینے کے گرد حاصل ہونے والی جائیداد، اس میں سے کچھ زمینیں فتح کی، کچھ خیبر کی زمینوں کو اپنے لیے خاص فرما لیا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبے پر فرمایا تھا، اس میں میں وہی کچھ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ رافضیت کا دین جس کی بنیاد شرک، توہین صحابہ اور تراشی ہوئی جھوٹی داستانیں، جن کے ہاں جھوٹ بولنا بھی ثواب، صحابہ کی توہین پر جھوٹی کہانیاں گھڑنا بھی ثواب۔ نہیں یقین تو اس ذاکر مجرم کا یہ کلپ سنیے۔ حاکم نے حدیث پڑھی، بی بی نے کہا اگر تو نے حدیث سنائی ہے تو میں تجھے قرآن سناؤں۔ بی بی نے پہلی آیت پڑھی، حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ، بی بی نے دوسری آیت پڑھی، حاکم کے چہرے پہ زردی، بی بی نے تیسری آیت پڑھی۔ 40 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے دربار میں پڑھ دی تو حاکم کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی۔ اسے کہا حسین کی ماں میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو جواب میں آیت کیوں پڑھ رہی ہے؟ اگر جواب دینا ہے تو حدیث میں دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ظالم نے جس گھٹیا انداز سے یہ گفتگو کی اور پھر اس گفتگو کو منسوب کیا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی طرف، جس نے تربیت مصطفیٰ کی گود میں پائی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پروان چڑھی۔ اس ظالم ذاکر کے جملے سنیے کہ پہلی آیت پڑھی تو حاکم کے چہرے پر موت کا پسینہ آیا۔ یہ کون ہے جس سے ہم کلام ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، اور یہ مکمل جرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کی توہین کرتا ہے، اور اس کی زبان پہ کوئی لرزہ طاری نہیں ہوتا کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ بی بی نے حاکم کے دربار میں 40 آیات پڑھی۔ 40 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے دربار میں پڑھ دی تو حاکم کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی۔ اس ظالم جھوٹے سے کوئی پوچھے کہ اس موضوع پر 40 آیات ہیں ہی نہیں، تمہاری یہ ساری گفتگو جھوٹ پر مبنی ہے، اس موضوع پر 40 آیات قرآن حکیم میں ہے ہی نہیں، تو سیدہ نے پڑھ کیسے لی اور وہ کہاں سے پڑھ لی؟ ان سوائیوں نے، ان مجرموں نے
خطبہ فدق کے نام سے ایک خطبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا ہوا، جو سیدہ کی وفات کے صدیوں بعد گھڑا اور تراشا گیا، سیدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور جس کے بارے میں یہ اپنی عوام کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دربار کے اندر یہ خطبہ پڑھا گیا، ان جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے۔ یہ دربار دربار کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شخصیت پر، ان کی عزتوں پر، ان کے تقوی اور طہارت پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نے کوئی اپنے لیے محلات تیار کیے تھے، کوئی دربار بنائے تھے، کوئی شاہی درباری سسٹم تھا، کوئی دروازوں پہ دربان کھڑے تھے۔ یہ عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کوئی محلات نہیں بنائے یا کوئی دربار نہیں بنائے یا کوئی درباری ماحول نہیں بنایا، یہ اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر، کچی زمین پر بیٹھ کر فیصلے کرنے والے، اسی کچے فرش پہ بیٹھ کے مسجد کے لوگوں کی تکلیفوں کو سن کر ان کا مداوع کرنے والے اور اسی انداز میں زندگی گزارنے والے، اسی انداز میں اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے، اور یہ دربار دربار کہہ کے یہ تصور دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے تو محلات تیار کیے اور انہوں نے دربار بنائے اور دربار کے اندر پیشی ہوئی، حالانکہ وہی مسجد نبوی، وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسی سنت پہ چلتے ہوئے پیارے نبی کے یہ چاروں خلفاء اپنی زندگی گزار گئے۔ جو خطبہ تراشا گیا، جو بی بی کی طرف منسوب کیا گیا، جو سیدہ کائنات کی طرف منسوب کیا گیا، جو خاتون جنت کی طرف منسوب کیا گیا، گھڑا ہوا، تراشا ہوا، جھوٹا من گھڑت خطبہ، اس کے اندر بھی 40 آیات نہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہ آیات سناتے ہیں جو انہوں نے خود ساختہ خطبے کے اندر نقل کی۔ پہلی آیت وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ دوسری آیت جو اللہ مالک نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر جمیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے دعا کی، سورۃ مریم آیت نمبر 5 اور 6، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا دے۔ ابھی میں صرف آپ کو گنتی سنا رہا ہوں، وہ آیات کاؤنٹ کروا رہا ہوں جو ان کے تراشے ہوئے من گھڑت خطبے کے اندر موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے 2 مقامات سے 3 آیات، اور ان میں بھی 2 کا تعلق وراثت سے۔ تیسری آیت سورۃ انفال آیت نمبر 75، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چوتھی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے۔ یہ 4 آیات ہوئی۔ یاد رہے یہ جملہ بار بار سنانے کا مقصد آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچانا ہے کہ یہ تراشا ہوا من گھڑت خطبہ جو صدیوں بعد بنایا گیا، تراشا گیا اور اسے بی بی کی طرف منسوب کیا گیا۔ 5ویں آیت جو اس خطبے کے اندر موجود ہے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر لکھ دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ سبائی ٹولے نے، رافضی ٹولے نے جو یہ خطبہ گھڑا، اس کے اندر بھی 5 آیات نقل کی گئی، اور 5 آیات بقول ان کے عقیدے اور دعوے کے مطابق سیدہ نے پڑھی۔ 40 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے دربار میں پڑھ دی تو حاکم کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی۔ 40 آیات والا معاملہ اس ذاکر کا جھوٹ پر مبنی ہے جس کو یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ان رافضیوں کا، ان سبائیوں کا
منہ کالا کرنے اور رسوائی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ 40 آیات جس کا دعویٰ یہ ذاکر کر رہا ہے یہ اس قرآن میں ہو جو امام غائب لے کر غائب ہوا ہے. اصول کافی کی یہ روایت ذرا سنیے. ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا ان القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ. وہ قرآن جو جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے اس کی 17,000 آیات تھی. یہ ان رافضیوں کا دعویٰ کہ جو اصل قرآن ہے جو جبرائیل لے کر آئے وہ اصل شکل میں اس کی آیات کی تعداد 17,000. اسی اصول کافی میں لکھا ہے سالم بن سلمہ نے کہا ایک شخص نے ابو عبداللہ علیہ السلام پر اپنی قرات پیش کی تو میں بھی کان لگا کے سننے لگ گیا. وہ جو پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں سالم کہتے ہیں لیس علی ما یقرأہ الناس. یہ وہ قرات نہیں جو لوگ پڑھ رہے تھے جو لوگ پڑھتے تھے اس طرح کی نہیں. تو امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کف عن هذه القراءة. اس قرات کو چھوڑ دو ایسے نہ پڑھو. اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. ویسے پڑھو جیسے لوگ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھتے رہو. ہاں جب قائم آل محمد آئے گا فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَأَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى حَدٍّ. جب امام آئے گا 12واں قائم آل محمد آئے گا تب وہ قرآن کو صحیح صورت میں پڑھے گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی ان رافضیوں سبائیوں مجرموں کے نزدیک قرآن کو غلط پڑھا جائے جیسے لوگ پڑھتے ہیں جو اصل صورت سے ہٹا ہوا ہے جو حق نہیں ہے اس کو غلط طریقے سے پڑھا جائے. یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جعلی قرآن ہے اصل نہیں. اصل تو 12ویں کے پاس ہے جو لے کے غار میں چھپا ہوا. جب وہ آئے گا تو پھر اصل پڑھا جائے گا. اس کے جواب میں ہم قرآن پاک کی ایک ہی آیت تمہارے لیے پڑھتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہو. پھٹکار ہو جھوٹوں پر جنہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کے کلام کو بھی معاف نہیں کیا اور قرآن حکیم کے اندر بھی تحریف کا عقیدہ پیش کیا. اب مزید سنیے اصول کافی کی اسی روایت میں مزید کیا ہے فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى حَدٍّ وَأَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِي. جب 12واں امام ظاہر ہوگا جب قائم آل محمد آئے گا تو پھر وہ قرآن کو اصلی شکل میں پڑھے گا اور وہ قرآن لوگوں کے سامنے پیش کرے گا جس قرآن کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا نے لکھا تھا. وہ قرآن لائے گا اور اس قرآن کی تلاوت ہوگی اور قرآن کو اصلی شکل میں پڑھا جائے گا. وقال اخرجه علی علیہ السلام الى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله. سیدنا علی نے جب اس قرآن پاک کو لکھ لیا مکمل کر لیا تو اسے لے کر لوگوں کے سامنے پہنچے اور کہا یہ اللہ کی کتاب ہے كما انزله الله على محمد وقد جمعته من اللوحين. یہ اللہ کی کتاب ہے اس شکل میں جس صورت میں اللہ نے اس کو محمد پہ نازل کیا تھا اور میں نے لوحین سے تمہارے لیے اس کو جمع کیا ہے. تو انہوں نے کہا یعنی صحابہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ہمارے پاس اصل قرآن ہے ہمیں آپ کے مصحف کی ضرورت نہیں. تب علی نے کہا اب تم اس کو نہ دیکھو گے. یہ ہے سبائیوں کی جھوٹی داستانیں یہ ہے سبائیوں کی گھڑی ہوئی داستانیں یہ ہے سبائیوں کی تراشی ہوئی داستانیں اور یہ ہے قرآن حکیم کے بارے میں ان کا گندا پلیت عقیدہ مردود عقیدہ کہ یہ قرآن جو آج لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ اصلی نہیں ہے. اور اس جھوٹی داستان میں یہ توہین کرتے ہیں سیدنا علی کی اس تراشی ہوئی کہانی کو اگر سچ بھی مان لوں. صحابہ نے نہیں مانا. ابو بکر عمر عثمان کا دور گزر گیا وہ تبدیل شدہ قرآن پڑھتے رہے. اصلی قرآن مصحف فاطمی تو صرف علی کے پاس تھا اور ظالموں اور مجرموں
کیا تم توہین علی نہیں کر رہے؟ صحابہ کے گستاخ تو تم ہو، اہل بیت کے بھی تم گستاخ ہو۔ جب علی کی حکومت آئی، جب علی خلیفہ بنے، کیا ان پر واجب نہیں تھا کہ اس قرآن کو ظاہر کرتے جو قرآن اللہ نے نازل کیا تھا؟ سیدنا علی نے اس قرآن کو ظاہر نہیں کیا، اس قرآن کو لوگوں کے اوپر پیش نہیں کیا، یعنی نعوذ باللہ علی بھی وہی قرآن پڑھتے رہے اور اسی کو رواج دیتے رہے، وہی قرآن لوگوں میں چلتا رہا، تبدیل شدہ قرآن، تحریر شدہ قرآن جس میں سے آیات نکال دی گئی۔ اس قرآن حکیم میں 6600 کچھ آیات ہے، تمہارے دعوے کے مطابق صحیح قرآن، اصلی قرآن، مصحف فاطمی جو علی نے جمع کیا، جو بھاگے ہوئے 12ویں امام کے پاس ہے، اس میں 17000 آیات ہیں۔ علی کے دور حکومت میں کیا وہ قرآن لوگوں پہ پیش کرنا فرض نہ تھا؟ حسن خلیفہ بنے، کیا حسن پہ فرض نہ تھا اللہ کی کتاب کو اس کی اصلی شکل میں پیش کیا جائے؟ یہ سارا کام 12ویں کے لیے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ غائب کے لیے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ہم اس کو 12واں کیوں کہتے ہیں، غائب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا قصہ بھی رافضیت نے تراشا ہے، گھڑا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم اہل بیت کے افراد کی عزت کرتے ہیں، ائمہ کی عزت کرتے ہیں۔ 11واں امام ناولد تھا، بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں ہوئی تو رافضیت نے تلاش لیا ایک غار میں چھپ جانے کا قصہ، غار میں بھاگ جانے کا قصہ، جس میں وہ مصحف فاطمی بھی اٹھا کر لے گئے۔ یہ جھوٹ ہے، ان جھوٹوں کے مذہب کے اندر بھی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ انہوں نے تراشی ہے یہ کہانی۔ اب وہ 40 آیات سیدہ نے پڑھی ابو بکر صدیق کے سامنے، وہ کون سے قرآن سے پڑھی؟ ان کا کیا ہے؟ جس قرآن میں یہ 17000 آیات مان سکتے ہیں، اس میں یہ 80 آیات بھی نکال کے دکھا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے ابھی صرف یہ گنتی پیش کی ہے، ہم نے صرف تعداد پیش کی ہے کہ جو خطبہ تم نے سیدہ کے نام منسوب کیا ہے، اس کے اندر بھی صرف تم 5 آیات لکھ سکے ہو، 6ٹھی آیت اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ان آیات کا مفہوم بھی بیان کریں گے، معانی بھی بیان کریں گے، لیکن ابھی صرف یہ بتاتے چلیں کہ وہ جاگیر، وہ فتح، وہ زمینیں جس کی بنیاد پہ تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ملکیت کس کی تھی؟ مدینہ میں جب اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی اور جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، غزوات اور مارکے شروع ہوئے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اب 5ویں حصے میں سے جس کے اندر چاہے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، اپنے اہل بیت کی ضروریات کے لیے رکھ لے، اپنی زوجات کی ضروریات کے لیے رکھ لے، اور باقی اس میں سے غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسافروں پہ، رشتہ داروں پہ، اللہ کے دین پہ خرچ کر دے۔ آئیے قرآن حکیم میں اس 5ویں حصے کے بارے میں سنتے ہیں۔ سورۃ انفال ہے، آیت نمبر 41 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور جان لو بے شک تم کچھ بھی غنیمت حاصل کرو، بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی۔ اس کے بعد اللہ مالک نے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر پر اللہ نے اپنے بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، اور وہ یہودی اپنی جائیدادیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول کو دلوایا، یا تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کر دیتا ہے
جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں سے اپنے رسول پر لوٹایا تو وہ اللہ کے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مال تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ ہو، اور رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیات بڑی واضح ہیں۔ دشمنوں سے حاصل ہونے والے وہ علاقے اور جائیدادیں جو براہ راست جنگی کارروائی کے بعد مارکوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اسلامی ریاست کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے حاصل ہوئی، انہیں غنیمت سے الگ کر کے حکومت کی ملکیت قرار دے دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی ضروریات، اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں کی ضروریات، اور پھر جو زیادہ ہو وہ مسافروں پر، یتیموں پر، بیواؤں اور مسکینوں پہ خرچ کر دے۔ انہی احکام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینے کے گرد حاصل ہونے والی جائیداد، اس میں سے کچھ زمینیں فتح کی، کچھ خیبر کی زمینوں کو اپنے لیے خاص فرما لیا، اور اس کی آمدنی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتے تھے، اور پھر اپنے قرابت داروں کی مدد کرتے تھے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو بھی اسی میں سے عطا کیا کرتے تھے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مال فے سے آپ کو جو کچھ حاصل ہوا تھا وہ کوئی ذاتی جائیداد نہیں جو آپ نے تجارت کے ذریعے یا اپنے خاندانی وراثت کے ذریعے حاصل کی ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز تھی، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے تھے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبے پر فرمایا تھا، اس میں وہی کچھ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ آپ اس زمین کی آمدن سے اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی بچوں کا، ان کا رزق، ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، میں بھی اسی راستے پر چلوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ، چھوڑا ہوا راستہ، اسے تبدیل نہیں کروں گا۔ تو رافضی ذاکر نے جھوٹ بولا یہ کہہ کر کہ بی بی نے ابو بکر صدیق کے سامنے 40 آیات پڑھی۔ 40 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے دربار میں پڑھ دی تو حاکم کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹی من گھڑت ان کی کہانیاں ہیں جو یہ صحابہ دشمنی کے اندر تراشتے ہیں، اور لوگوں کو صحابہ دشمنی پر پروان چڑھاتے ہیں۔ ان کے مذہب کے اندر گھٹی کے طور پہ صحابہ کی دشمنی موجود ہے۔ اللہ ان کے شر سے امت اسلام کو محفوظ رکھے۔ ان کے جھوٹوں پر ہم قرآن حکیم کی اس آیت کو پھر دہراتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسے۔ جنہوں نے جھوٹ بولا قرآن حکیم کے بارے میں، جنہوں نے جھوٹ بولا پیارے نبی کے صحابہ کے ایمان کا انکار کرتے ہوئے، جنہوں نے جھوٹ بولا پیارے نبی کے خلفاء کی توہین کرتے ہوئے، اللہ ہی ان کے شر کو ان کے اوپر لٹائے اور امت مسلمہ کو ان سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات کے اندر ہم ان آیات کا معنی اور مفہوم بھی بیان کریں گے، اور اس گفتگو کو مزید آگے چلائیں گے تاکہ اس جاہل کے اعتراضات کا جواب دے کے اہل سنت کے سینوں میں ٹھنڈ پیدا کی جائے۔ اہل سنت کے سینے جو اللہ کی رحمت سے پہلے ہی اطمینان سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی جماعت جو مومنین کی پہلی جماعت ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ قرآن حکیم کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، اور وہ اہل سنت کا دشمن ہے۔ اللہ اہل سنت کی مدد فرمائے، اہل ایمان کی مدد فرمائے، ان شریروں کا شر واپس انہی پہ لوٹائے، ہمیں زندہ رکھے۔
توحید کی دعوت دینے والا بنا کر رکھے، ہمیں موت دے، ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔